سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غلام تھے، کچھ چیزیں لا کے کھلائیں، ابھی ایک لقمہ لیا، وہ غلام کہتا ہے کیا سید آپ پوچھ تو لیتے یہ کس چیز کا کھانا ہے، یہ میں نے مال کہاں سے لایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب اسلام نہیں لایا تھا تو کہانت کیا کرتا تھا، سٹوری ٹیلرز، یعنی کہانیاں سنا کے جو پیسے لیتے ہیں، وہ ایک بندے کے ساتھ میرا معاملہ ہوا تھا، وہ پیسے اس کی طرف رہتے تھے، آج وہ مجھے ملا، وہ پیسے اس نے مجھے دیے، اس سے یہ میں چیز خرید کے لایا ہوں جو آپ نے کھائی، ایک لقمہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت گلے میں حلق میں ہاتھ ڈالا اور قے کر دی۔ وہ غلام حیران رہا کہ ایک لقمے سے کیا ہوتا ہے، ایک لقمے سے۔ جب دل کے اندر اٹیچمنٹ صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو باڈی، جو انسان کا جسم حرام کمائی سے پلا ہوا ہو، اس کے لیے سب سے بہترین جگہ جہنم ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ایک لقمہ میرے کسی بھی عضو کے اندر جائے اور اس عضو کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر یہ ہوتا ہے اگر اللہ کی پرائرٹی دل میں آ جائے جو روزے کا مقصد ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سویا ہو، ایک دروازے سے گزرتے ہیں، کان لگا کے سنا، ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کیا بیٹی ہمارا گزارا نہیں ہوتا، دودھ میں پانی ملا لو، قیمت زیادہ آ جائے گی، قیمت زیادہ آ جائے گی۔ یہ چھوٹی بچی ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی بچی، 13-14 سال کی بچی، وہ عرض کرتی ہے ماں آپ کو پتا نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، بہت سخت سزا ملے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹا عمر کون سا دیکھ رہے ہیں، پانی ملا لو، ہم بہت سارے گناہ اسی ایک آرگومنٹ کی بنا پہ کرتے ہیں، ایک ہی دلیل، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کون سا کوئی ہمیں روکنے والا ہے؟ یار اللہ کا خوف تو کرو، اللہ نے تو روکا ہے نا۔ وہ بیٹی عرض کرتی ہے اے ماں اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، کیسے پانی ملاؤں، اس کو کیا جواب دوں گی؟ کیا ہمارے روزے کا یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو چینج کیا؟ یہ بہترین موسم ہے، یہ بہترین مہینہ ہے خود کو چینج کرنے کا۔ چھوڑ دیں، ہر روز ہر رات فرشتہ آ کے یہ صدا دیتا ہے یا باغی الشر اکثر، اے شر کو چاہنے والے، اے سارا سال برائیاں کرنے والے، اے سارا سال دوسروں کو تکلیفیں دینے والے، سارا سال مال حرام کھانے والے، اکثر اب تو شرم کر، رک جا۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، آؤ جو نیکی کا تمنی ہے، جو نیکی چاہتا ہے، نیکی کا طالب ہے، آؤ اس مہینے کو قبول کرو۔ تمہیں اللہ ایسی ٹریننگ دے گا اس مہینے کے اندر کہ تمہارے دل کے اندر جس طرح تم حلال چیز سے روزہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو روزہ رکھنے کی حالت میں، اسی طرح تم ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں اس کی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن طاقت اور قوت کس طرح پیدا ہوگی؟ جس طرح روزہ
سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اس طرح۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی چینج نہیں کر سکتے تو خدا کی قسم یہ ساری کی ساری شہوات، ساری کی ساری اٹریکشنز کس کے لیے ہیں؟ اس سے تم بھاگ نہیں سکو گے، ان کے اندر جاؤ گے۔ ابھی بھی